ہم لیسن نمبر 12 میں سے گزر رہے ہیں. اب تک ہم نے اس میں اردو کے ٹیکسٹ کو کیسے کریٹ کرنا ہے اس کے بارے میں معلومات حاصل کی ہے. اس کو کیسے کورل ڈرا میں امپورٹ کرنا ہے, اس کو کیسے ریسائز کرنا ہے, اس کو کیسے کنورٹ کرنا ہے کروز میں, اور اس کا کیا فائدہ ہے, یہ چیزیں ہم نے دیکھی ہیں. اب ہم دیکھیں گے کہ بریک اپارٹ سے کیا مراد ہے اور یہ کس طریقے سے کیا جاتا ہے. اس میں ایک چیز جاننے کی ہے کہ آپ دیکھیں کہ اردو کا ٹیکسٹ ابھی بھی گروپ کی شکل میں ہے, یعنی میں اس کو موو کرتا ہوں تو سارا ٹیکسٹ اکٹھا موو ہوتا ہے. تو کنٹرول بی جو ہماری بریک اپارٹ کی کمانڈ ہے اس کو جاننے سے پہلے ہم اس کو ان گروپ کر لیتے ہیں. ان گروپ کا آپ کو بتایا تھا کہ شارٹ کٹ ہمارے پاس ہمارے آپشن بار کے اوپر یہاں اویلیبل ہے, یہ آپ کو سائن نظر آ رہا ہے اس کا, یا کنٹرول یو جو ہے وہ ان گروپ کی شارٹ کٹ ہے, اس کے ذریعے سے ہم اس کو ان گروپ کر لیں. کنٹرول یو شارٹ کٹ کی سے میں نے اس کو ان گروپ کیا ہے. ان گروپ کرنے سے کیا ہوا کہ ہمارے الفاظ کے مختلف جو سیٹ ہیں وہ الگ الگ ہو گئے. آپ دیکھیں کہ ہر لفظ کو ہم الگ الگ پوزیشن کر سکتے ہیں. کنٹرول زیڈ کے ذریعے سے میں ان کو واپس لے آتا ہوں. لیکن ابھی بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے الفاظ جو ہیں وہ مکمل طور پہ ان گروپ نہیں ہوئے. تو اب یہ ان گروپ کی کمانڈ اس پہ اپلائی نہیں ہوگی بلکہ بریک اپارٹ کی کمانڈ اس پہ اپلائی ہوگی. اگر میں اس کو سلیکٹ کر کے بریک اپارٹ کی شارٹ کٹ یا کنٹرول کے کی جو شارٹ کٹ ہمارے پاس ہے, یہ ساری ہمارے پاس جو شارٹ کٹس ہیں یہ ارینج کے مینیو کے اندر آتی ہیں. اب دیکھیں کہ کنورٹ کنٹرول کیو, بریک اپارٹ کنٹرول کے, اور گروپ اور ان گروپ کنٹرول جی اور کنٹرول یو کی ساری کمانڈز ہمارے پاس ارینج کے مینیو کے اندر ہیں. اب میں اس کو اگر سلیکٹ کر کے کنٹرول کے ذریعے سے ان کو بریک اپارٹ کر لوں تو اب ہم یہ دیکھیں گے کہ ہمارے پاس ابھی بھی یہ بریک اپارٹ نہیں ہوا, کیونکہ ہم نے ساروں کو سلیکٹ کیا تھا, اس میں سے کچھ بریک اپارٹ کی جن کو ضرورت تھی کچھ کو نہیں تھی. اس لیے میں آپ دیکھیں گے اس لفظ کو میں رحمان کو سلیکٹ کر کے تو اس کو میں بریک اپارٹ کر دیتا ہوں کنٹرول کے ذریعے سے, یا اپنی شارٹ کٹ جو ہمارے پاس اویلیبل تھی آپشن بار کے اوپر اس کے ذریعے سے. تو اب اس سے کیا ہوا ہے, اس سے یہ ہوا ہے کہ میں ہر لفظ کو الگ سے موو کر سکتا ہوں. آپ دیکھیے کہ نقطہ بھی الگ ہو گیا ہے, اور یہ کھڑی مد جو ہے یہ بھی کھڑی زبر جو ہے یہ بھی الگ ہو گئی ہے. اس کے ذریعے سے میں ان کو الگ الگ پوزیشن کر سکتا ہوں. لیکن عموماً بریک اپارٹ کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی اردو کے ٹیکسٹ کو, صرف ہمیں بعض اوقات ان گروپ کرنے کی ضرورت پڑتی ہے. لیکن کنٹرول کیو کی جو شارٹ آپ کو بتایا کرو کی جو شارٹ کٹ ہے کنٹرول کیو, اس کو لازمی ہے اپلائی کرنا اس کے اوپر اردو کے ٹیکسٹ کی الائنمنٹ وغیرہ ایڈجسٹ کرنے کے بعد یا اس سے پہلے, تاکہ آپ کو دوبارہ ان پیج کی سپورٹ کی ضرورت نہ ہو. اور کورل ڈرا کی فائل آپ کسی بھی اور کمپیوٹر پہ لے جائیں تو ادھر اگر ان پیج نہیں ہے تب بھی آپ آسانی کے ساتھ اردو کے ٹیکسٹ کے ساتھ کام کر سکیں. ابھی ہم الائننگ اردو ٹیکسٹ کو دیکھیں گے کہ الائننگ اردو ٹیکسٹ سے کیا مراد ہے اور یہ کس طریقے سے کیا جاتا ہے اگلی مووی کے اندر.